یہ ہے، میں نے سر دیکھا ہے کہ ایک آفیسر، ایک پروفیشنل، ایک کام کرنے والا، ہم سب کے سب صبح گھر سے نکلتے ہیں رزق حلال کے لیے، کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ڈیوٹی بھی ہے، اسائنمنٹ بھی ہے۔ پروفیشنل لائف کہیں اختتام پہ آتی ہے ریٹائرمنٹ کے قریب، ریٹائر ہوتا ہے بندہ، کہتا ہے جی میں فارغ ہو گیا، مجھے میری گریجوٹی مل گئی، میں ریٹائر ہو کے فارغ ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں ہم اپنی پرفارمنس کو، رزلٹس کو اپنی تنخواہ سے میئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میرا مشاہدہ یہ ہے جو میں بتانے کے لیے آپ کو آیا ہوں کہ میئرمنٹ صرف تنخواہ نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کما رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، ایک اگر سب انسپیکٹر یا ایک اے ایس آئی یا ایک انسپیکٹر یا ایک ڈی ایس پی یا ایک آفیسر جو کہیں پر کسی اسائنمنٹ پہ موجود ہے، اس اسائنمنٹ پہ ارننگ تو جو منتھ کو ملنی ہے، پہلی کو سیلری ملنی ہے، لیکن 6-8 ماہ کہیں سرو کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو اگر عزت اور محبت دیتے ہیں، بہت بڑی کمائی ہے۔ یعنی جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جس طرح تنخواہ کمانی پڑتی ہے، عزت بھی کمانی پڑتی ہے۔ اور معافی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ بعض اوقات گریڈ 22 پہ بیٹھ کے بندہ بھی عزت نہیں کما رہا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ایک سپاہی کو اللہ تعالیٰ ذرا توفیق دے دیتا ہے، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عزت کا تعلق لوگوں کے دلوں سے جو آپ کے لیے عزت اور محبت نکل رہی ہوتی ہے، اس کا تعلق آپ کے کام کے اخلاص کے ساتھ ہے۔ میں کسی بھی جگہ سرو کروں، تقریر کروں، یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ یاد رکھیے محکمہ مکمل معاوضہ نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی محکمہ، یہ نہیں میں پولیس کی بات کر رہا ہوں۔ معاوضہ اور کریڈٹ اگر آپ نے زندگی میں کبھی لینا ہے تو اس جملے کو ضرور یاد رکھیے گا کہ بندہ جب بھی کام کرتا ہے اس کام کا کوئی اکنالجمنٹ چاہتا ہے۔ بندہ کام مکمل کرتا ہے، گاڑی دھونے والا گاڑی دھوتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ مجھے میرے پیسے تو ملنے ہیں، لیکن یہ بھی جملہ کہے کہ یار کمال ہے، بڑی اچھی گاڑی ہوئی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ آفیسر ہیں، ہم سے سینئر ہیں کافی، 26 کامن ہے، وہ ڈی جی ہیں کسی محکمے میں۔ تو میں ان کے آفس چلا گیا تو چائے انہوں نے منگوا لی، چائے میں نے پی، چائے پینے کے بعد تھوڑی دیر گزری، گپیں لگتی رہی، ان کو ذرا اٹھ کے کمرے سے باہر جانا پڑا۔ تو لڑکا چائے والا دوبارہ، میں کہا یار ایک کپ اور لا دو۔ وہ چائے ابھی جانے لگا تھا، میں نے اسے ایک جملہ کہا، میں کہا یار تیرا کیا نام ہے بیٹا؟ اس نے کہا نذیر نام ہے۔ میں کہا نذیر یقین کر تو چائے بڑی شاندار بناتا ہے۔ اچھا، میں باقاعدہ آپ کو کہوں، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کہتا سر جی میں اس جاب پہ مجھے 18 سال ہو گئے، میں 2-3 دفتروں میں رہا ہوں، مجھے زندگی میں کسی نے جملہ کہا ہی نہیں کہ یار نذیر تو چائے بڑی اچھی بناتا ہے۔ اور میں نے دل سے کہا تھا، میں نے کوئی ایگزیجریٹ نہیں کیا تھا، میں نے دل سے کہا تھا واقعی چائے بڑی اچھی بنی ہوئی تھی۔ حضور یاد رکھیے گا، آپ چاہتے ہیں اکنالج ہو، جو میں نے کام کیا وہ اکنالج ہو۔ ہم کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں محکمہ اکنالج کرے، نہیں اکنالج کرے تو گھر سے بیوی اکنالج کرے، گھر والے اکنالج کریں۔ یعنی بعض اوقات آپ سے جڑے ہوئے گھر والوں کو بھی نہیں اندازہ یہ کتنی ذمہ داری والی آپ کی جاب ہے، کتنا رگڑا ہمیں کھانا پڑتا ہے، کتنا پریشر ہمیں لینا پڑتا ہے، کیا کچھ ہمیں سننا پڑتا ہے، ان کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ جب بھی کبھی اکنالجمنٹ کا خیال آئے کہ اکنالج کروانا ہے تو یہ جملہ میرا آپ نے یاد رکھنا ہے، پورے قرآن میں اللہ کی کہی ہوئی بات قانون سے کم نہیں ہے۔ اگر اللہ میرا کہہ دے تو قانون سے کم نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ دیتا ہے کہ اگر تم قدر دانی کروانا چاہتے ہو اپنے کام کی تو یہ مت بھولنا کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا قدردان اللہ خود ہے، بندہ قدردانی نہیں کر سکتا۔ ہم کہیں کریڈٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ محکمہ ادارہ چیزیں ہمیں کو مان جائیں۔ سر اگر اللہ قدردان ہے تو پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدردانی کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کی قدردانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، وہ سب وہ کہتا ہے جی میرے پاس ہے، کائنات کے خزانے، کائنات کی ہر چیز، سب چیزیں جون سی ہیں وہ میرے اختیار میں ہیں، ہر چیز جون سی میرے اختیار میں ہے۔ تو قدردانی اگر آپ نے کبھی کروانی ہے تو یاد رکھیں اللہ اگر قدردان ہے آپ کے کام کا، کیونکہ کئی نیکی ہیں جاب میں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا آپ ہوتے ہیں، اس کی گواہی صرف اللہ کے پاس ہی ہوتی ہے کہ آپ نے وہ جو کام کیا وہ خیر کا کوئی کام کیا، کسی کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ نیکسٹ میرا تھیسس یہ بنا کہ میں نے بہت سے لوگوں کی جابز کو دیکھا۔ میرا پردادا پولیس میں تھا سر، دادا میرا فوجی تھا، یعنی میرے خون میں پولیس کا بھی رزق حلال شامل ہے، فوج کا بھی رزق حلال شامل ہے، اور وہ دونوں کے علیحدہ واقعات ہیں، مطلب وہ ایک علیحدہ سے تھیسس بنتا ہے جو میں نے لرن کیا، اپنے بزرگوں سے سیکھا، ان سے مجھے یقین سے میں کہوں گا کہ آپ جو جاب کرتے ہیں اس جاب میں جو رزق آتا ہے اس میں 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات پیسے 2 لوگوں کے برابر ہوتے ہیں، 2 سب انسپیکٹرز کی تنخواہ ممکن ہے برابر ہو، لیکن سر برکت کا بعض اوقات فرق ہوتا ہے۔ برکت تب بنتی ہے جب آپ کی نیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے،
آپ اپنے کام میں مجاہد بن کے کام کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یار میرا کام نہیں ہے, عین عبادت ہے, اپنے کام کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. کبھی بھی زندگی میں کام ڈیوٹی پہ جانے لگے ہیں, دیکھیں ہم ایک مسلمان کے لیے تو سب سے بڑی سہولت ہی یہ ہے کہ جسٹ وہ نیت کی بنیاد پہ کریڈٹ لے لیتا ہے. نیت کی بنیاد پہ, مطلب میں یہ کام کر رہا ہوں, میں تقریباً 36 ضلعوں میں جا رہا ہوں, مجھے بڑے میرے دوست جو ان سے ہیں بیچ میٹس, کامنر, سینئر جونیئر دوست کرٹیسائز کرتے ہیں کیا ملے گا. میں نے کہا جی دیکھیں میری نیت اچھی ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے نیت کا صلہ چاہیے, میرا ایمان ہے, نیت کا صلہ مل جاتا ہے, نیت کا صلہ مل جاتا ہے. سو وہی کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں, روشن دان لگا ہوا ہے, ہوا نے آ ہی جانا سر. نیت اگر یہ ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو روشن دان کا لگنا ثواب بن جاتا ہے. وردی سر آپ نے پہننی ہے, صرف ڈیوٹی, کام پہ آپ نے جانا ہی جانا ہے, ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے. لیکن کام کرتے ہوئے اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے کام سے میرا اللہ راضی ہو جائے, یہ بہت بڑی نیت ہے. یہ نیت جون سی ہے یہ کوئی عام نیت نہیں ہے, یہ نیت آپ کو ممکنہ افسروں سے اوپر کر دے اللہ کی بارگاہ میں. دنیا میں شاید آپ عام ہی لگے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام جون سا ممکنہ افسروں سے اوپر ہو. سو اپنی زندگی میں جو رزلٹس ہیں, رزلٹس کی شکلیں ضرور سوچیں سر. صرف تنخواہ رزلٹ نہیں ہوتی سر, عزت کا کمانا رزلٹ ہوتا ہے. دعا کسی سے لے لینا, کوئی ایسا کام کر دینا. میں سر ایک دفعہ اشفاق صاحب کے پاس بیٹھا, میں بڑا خوش قسمت انسان ہوں, اللہ نے مجھے استاد بڑے اچھے دیے. اشفاق صاحب کے پاس بیٹھا, میرا زمانہ طالب علمی تھا, تو میں اشفاق صاحب کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے آ گیا. اس نے آ کے کہا جی اشفاق صاحب میرے لیے دعا کریں. اشفاق صاحب موڈ میں تھے, انہوں نے کہا یار میں کیا دعا کروں. اس نے کہا جی کوئی اچھا ہی مانگ لے میرے لیے. اشفاق صاحب نے کہا میں دعا کروں تو گورنر بن جائے. تو وہ سر نیچے کر کے مسکرایا, اس نے کہا جی آپ کی جو مرضی. دل اس کا کر رہا ہوگا گورنر بن جاؤں. دوسری دفعہ پھر کہا جی کہ میں دعا کروں تو وزیر اعظم بن جائے. پھر مسکرایا کہ جی سر جو آپ کا دل کرے سر. تیسری بار پھر کوئی صدر کی بات انہوں نے کی. چوتھی بار انہوں نے کہا کہ یار میں دعا کروں کہ ان سے بھی کوئی بڑی ایک جگہ ہوتی ہے, اس پہ اللہ تجھے پہنچا دے. اس نے فوراً سوچا اشفاق صاحب وہ کیا ہوتی ہے. کہتے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے کندھا بنائے اور تو دوسروں کا بوجھ بٹھا سکے. اگر تو دوسروں کی تکلیف اور دکھ کو کم کر سکتا ہے نا, تو یہ مقام ممکن ہے کسی وزیر اعظم کے پاس بھی نہ ہو. تو سر آپ اگر آسانیاں پیدا کرنے لگ پڑتے ہیں, آسانیاں بانٹنے لگ پڑتے ہیں, نیت آپ کی ہے سر, ڈیوٹی ہونی ہے. گھر سے آپ نکلے, آپ کی ڈیوٹی ہے. لیکن اگر نیت پیچھے یہ ہو گئی کہ میں نیت یہ کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ میں کام پہ تو جا رہا ہوں, اگر تیری مخلوق کو کوئی خیر میرے سے مل جائے گی تو یقین کیجئے گا وہ کہیں نہ کہیں آپ کا فائدہ. میرے بے شمار سر پولیس آفیسر دوست ہیں, سینئر جونیئر کامنر, کہیں آئی جی لیول پہ بھی ہیں, ڈی اے جی لیول پہ, کہیں عمر کا فرق بھی ہے لیکن دوستی ہیں. میری پرسنل آبزرویشن ہے, بعض اوقات ایک سب انسپیکٹر, ایک انسپیکٹر کوئی شخص جو ہے جس کو شاید لوگ کرپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, جس کو شاید کرپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے اگر ہارٹ اٹیک ہوا, دنیا سے وہ چلا گیا, اس کے گھر جا کے بندہ حالت دیکھتا ہے تو شرم آتی ہے وہ بیچارہ کتنی مشکل زندگی گزار رہا ہے. پریکٹیکلی بڑی مشکل لائف ہے. دنیا زبان دیکھیں کسی کی کنٹرول نہیں کی جا سکتی, وہ کہنے والا کیا دیتا ہے, لیکن پریکٹیکلی جو زندگی گزارنا ہے, تھوڑی سی تنخواہ میں چیلنج سامنا کرنا, مشکلات کا, موسم کا چیلنج, ایشوز, پریشر لینا, سب چیزوں کا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پریکٹیکلی میں نے جا کے دیکھا ہے, بے شمار جگہ پہ فیلڈ میں جا کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے کہ میں کئی جگہ ایسے گیا ہوں کہ میں نے ایک سپاہی سے پوچھا یار تیری موٹیویشن کیا ہے. سر تنخواہ کے علاوہ تو کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی, لیکن سچی بات ہے کہیں سچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سر جی ساری ڈیوٹی نہیں ساری عبادت ہے. آٹے میں نمک ہی ہوں گے لیکن ہوتے ہیں. تو کیوں نہ سر ہم اپنے کام کو, جو ڈیوٹی ہم نے کرنی ہے, اس میں نیت اتنی اونچی کر دیں, نیت اتنی بڑی کر دیں کہ کم از کم وہ ڈیوٹی تو ڈیوٹی رہنی ہے, نیت قبول ہو جائے. دیکھیں سر نیت آپ کی جون سی ہے وہ ایک آفیسر کی ہے کہ منڈی میں امن قائم رہے, منڈی میں انصاف مل جائے, منڈی میں کوئی مظلوم ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ نیت ہے. 100% نہیں ہو سکتا, لیکن نیت کے سچا ہونے کی وجہ سے اللہ کریڈٹ دے دے گا. اللہ کہتا ہے صرف نیت ہے میں کریڈٹ دے دیتا ہوں, اگر نیت سچی ہے اس کا کریڈٹ مل جاتا ہے. آخری بات جو میں 5-10 منٹ آپ کے ساتھ 5 منٹ کرنا چاہوں گا, سر یاد رکھیے گا ایک جو کریڈٹ جاب کا صلہ ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا, وہ آپ کو اگلی نسل کو ملتا. میں ذاتی طور پہ میرا دادا جو سا تھا وہ فوج میں تھا, صوبیدار میجر ریٹائر ہوا 72 پہ, اور میں اپنے دادے کے ساتھ بچپن میرا گزرا ہوا میں چھیڑا کرتا تھا. میں کہتا تھا جی آپ ٹیچنگ کور میں نہ ہوتے تو آپ بریگیڈیئر ریٹائر ہوتے, تو آپ کیوں نہیں اس طرف گئے. وہ کہتے تھے میرا پیشن کوچنگ ہے, ٹیچنگ ہے, میں مطلب کوچنگ کا بندہ ہوں تو میں فوج میں بھی کوچنگ میں ہی رہا ہوں. میں انہیں چھیڑا کرتا تھا. ایک بات بڑے وثوق سے کہتے تھے یار کبھی نہ زندگی میں تمہیں خیال آئے گا
کہ جو میرا ٹکر حلال کا ہے نا اس نے تمہیں کامیاب کیا. آج میں مڑ کے دیکھتا ہوں, یقین کیجئے کہ کامیابیوں کا صحرا اپنی قابلیت کم ہے, بزرگوں کی محنت زیادہ ہے. میں کبھی ڈھونڈتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے, میری کوئی قابلیت زیادہ تھی, میرے کو نمبر زیادہ آئے ہوں گے, لیکن اگر اللہ نے شناخت اور عزت اور محبت دی ہے نا, اس کی وجہ بزرگ ہے. سر جی, اپنی نوکری میں برکت چاہتے ہیں نا, اپنے بزرگوں کی سیوا ضرور کریں. کس طرح کی سیوا؟ کم از کم اس طرح کی سیوا ضرور کریں کہ آپ کی سیوا سے دعائیں نکلیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا کے کسی پیر کی دعا اتنی طاقتور نہیں ہوتی جتنی والدین کی ہوتی ہے. دنیا کے کسی بابے کی, کسی درویش کی دعا اتنی طاقتور نہیں ہوتی جتنی اولاد کے لیے والدین کی دعا کارساز ہوتی ہے. تو کم از کم آج اگر موقع ملے, میں نے یہی سوال جو ان سے کسی نے واصف صاحب سے پوچھ لیا کہ واصف صاحب اگر والدین حیات نہ ہوں, اور یہی بات کہ ایسی سیوا جو آپ نے ہم نے تو استاد سے سیکھا, ایسی سیوا کرنی ہے کہ والدین سے دعا نکلے, تو پھر کیا کریں اگر والدین حیات نہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو والدین کے باقی بچے ہیں, آپ کے بہن بھائی, ان کی خدمت کر دیں, اسی نیت سے کہ یہ بھی خون اسی ماں کا اسی باپ کا ہے. اگر آپ ان کی خدمت کر دیں, سیوا کر دیں, تو اللہ اس کا اجر ضرور دیتا ہے. سر آج کے سیشن کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے, آپ کی زندگیوں میں, آپ کی اولاد جان مال میں برکت. اللہ تعالیٰ آپ حفاظت کرے, اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا کرے کہ جاب نہیں ہوتی, جاب ایک بہت بڑی ذمہ داری اور عبادت سے کم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دین دنیا کی دونوں کی خیر آپ کو دے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.